السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں سب؟ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ام الیقین پارٹ 3۔ تو پہلے تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ یونیورسٹی میں ہدا آ گئی تھی اور اس کی ملاقات لائم سے ہوئی تھی۔ لائم اس کا کلاس فیلو بھی ہے، تو اس نے لائم کو بہت کھری سنائی اور بہت دلچسپ ان کی گفتگو تھی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، وہ لائم کو باتیں سنا کر آگے بڑھ گئی ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ وہ کنووکیشن لان میں آئی تو ادھر ادھر کھڑے تقریباً ہر اسٹوڈنٹ کی گردن ایک سیکنڈ کے لیے اس کی طرف گھوم گئی۔ وہ دیکھے بغیر بھی دیکھ سکتی تھی کہ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ایک ہی نظر میں وہ اسے پوری طرح کھا پی ہڑپ کر چکے تھے۔ لڑکیاں ایک ایک چیز کی قیمت کا حساب لگا چکی تھیں اور یہ جان چکی تھیں کہ وہ کتنی مہنگی تھی۔ دور دور سے گھورنے والوں کو اس نے پاکٹ سے ہاتھ نکال کر لہرا کر ہائے کیا۔ ویسے تو وہ منہ دھو کر بھی آ جاتی تو بھی وہاں موجود بہت سے لوگوں سے زیادہ خوبصورت لگتی، لیکن چونکہ وہ اچھی طرح تیار ہو کر آئی تھی تو بہت سے لوگوں کے دلوں پر بجلی گرا رہی تھی۔ وہ سب لوگ بھی جانتے تھے کہ وہ بس بجلیاں سہنے کے لیے ہی بنے ہیں، وہ انہیں گھاس ڈالے گی نہ دانا۔ جیسے ایما واٹسن کا وال پیپر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر لگا لینے سے ایما واٹسن فون کر کے ڈنر پر انوائٹ نہیں کرتی، ایسے ہی چپکے اس کی تصویریں کھینچ کر موبائل میں محفوظ کر لینے سے وہ کسی کو شام کی چائے پر نہیں بلانے والی تھی۔ وہ اتنی ہائی فائی تھی کہ ان سب کے خوابوں پر بلڈوزر تھی۔ وہ مسکرائی اور ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا۔ دن روشن ہے، اچھا ہی ہے، میں بھی تو خوش ہوں۔ اس نے دن پر رائے دی، دن کی روشنی سے ہائی ہیلو کیا۔ وہ بھی تو خوش ہوں، میں بھی تو خوش ہوں، اس نے ایسے کہا جیسے وہ باقی وقت تو روتی دھوتی رہتی ہے۔ کنووکیشن کی تقریب سے پہلے ان سب فرینڈز کا فوٹو شوٹ کروانا تھا۔ ان کا گروپ اسپائس گرلز کے نام سے مشہور کر دیا گیا تھا۔ جب وہ فوٹو شوٹ کروا رہی تھیں تو ان کے کلاس فیلوز انہیں ناقابل برداشت ہوتم کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ یونیورسٹی میں جتنی مشہور تھیں اتنی ہی ناپسند بھی کی جاتی تھیں۔ وہ پانی کی طرح پیسہ بہاتی تھیں، اندھی ہو کر فیشن کی تقلید کرتی تھیں۔ وہ باغی نہیں تھیں لیکن وہ نارمل بھی نہیں تھیں، چلتی پھرتی فیشن کی دکانیں تھیں۔ ہر یونیورسٹی، کالج، اسکول میں ایک ایسا گروپ ضرور ہوتا ہے جس کی حرکتوں سے سارا سسٹم ڈسٹرب رہتا ہے۔ وہ گروپ چھچھورا، نالائق، نکما اور بھونڈا ہوتا ہے۔ ان کا گروپ وہی گروپ تھا۔ ہدا اس گروپ کی لیڈر تھی۔ وہ عام نہیں تھی، اس لیے بہت خاص لائف گزار رہی تھی۔ دولت کا معنی شاید مشکل ہوتا ہوگا لیکن اسے اجاڑنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایک دماغ سے آری جسم، ایک حصوں سے آری بے حسی کا سسٹم، بس سب تباہ، دولت ہو یا زندگی، وقت ہو یا مقصد۔ ان کا فوٹو شوٹ مکمل ہوا تو انہوں نے چند کلاس فیلوز کو بھی اس قابل سمجھا تھا کہ ان کے ساتھ ایک ایک تصویر لے لیں۔ پھر انہوں نے اپنے اپنے کوٹ اور کیپ پہن لی۔ کنووکیشن تقریب شروع ہو چکی تھی۔ انہیں ڈگری تقریروں، ڈین، پروفیسرز، فیوچر کی پلاننگز وغیرہ سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی بھلا؟ وہ جمائیاں لے رہی تھیں۔ یو آر اسٹار آف دا ڈے۔ اس نے ایک کلاس فیلو کے ساتھ سیلفی لی تو اس نے خوش دلی سے مسکرا کر کہا۔ جواباً اسے بھی مسکرانا پڑا۔ کوشش کے باوجود اس کی کسی اور کلاس فیلو سے دوستی نہیں ہو سکی تھی۔ وہ بد اخلاق نہیں تھی، لیکن اگر کوئی اپنے پیسے کی اتنی زیادہ نمائش کرتا ہے تو پھر وہ بد اخلاق ہو یا نہ ہو، مغرور ضرور سمجھا جائے گا۔ انہیں ڈگریاں مل گئیں۔ ماما پاپا تقریب اٹینڈ کر کے اسے گلے لگا کر چلے گئے۔ اب وہ سب سیڑھیوں پر اوپر نیچے کھڑے تھے۔ یونیورسٹی کی بلند عمارت ان کی پشت پر تھی۔ ان کے سامنے 1 2 3 نہیں، پورے 13 فوٹوگرافرز اپنے کیمرے سٹینڈ بائی پوزیشن میں رکھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ہدا کا ہی کمال تھا کہ اس نے کنووکیشن تقریب کو فٹ بال ورلڈ کپ فائنل کی شکل دے دی تھی اور شہر کے ٹاپ اور مہنگے فوٹوگرافرز کو کلاس اور پروفیسرز کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ فوٹوگرافرز انہیں ہدایت دے رہے تھے۔ ساری کلاس پروفیسر سمیت شرافت سے ان کی ہدایات پر عمل کر رہے تھے۔
گلے میں گولڈ میڈل پہنے پروفیسر کے ساتھ کھڑا لائم اس ساری صورتحال پر چھوٹا سا کہکا لگائے بغیر نہیں رہ سکا۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے دنیا میں بہت رونق ہے ویسے، اس نے اپنے دوست کے کان میں کہا۔ وہ ہدا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خالی خولی رونق نہیں میرے دوست، تماشے، ڈرامے، ہنگامے، مضحکہ خیزیاں کہو۔ یہ نہ ہو تم جیسے لوگ پڑھ پڑھ کر سٹھیا جائیں اور ہمیں مسکرانے کے لیے کوئی وجہ نہ ملے۔ بائی دا وے لگتی بہت پیاری ہے یہ۔ نظریں پھیر لو میرے دوست، فوراً نظریں پھیر لو۔ تم اس پر ذرا سا بھی کرش افورڈ نہیں کر سکتے؟ اپنی اوقات سے باہر چیزوں کو خوبصورت نہ کہو، ورنہ تمہاری زندگی خوبصورت جہنم بن جائے گی۔ تم نے اس کے قدموں میں جان بھی دے دی تو بھی یہ تمہیں گھاس نہیں ڈالے گی۔ یہ جو گلے میں گولڈ میڈل پہنا ہے نا، اس کا ہی کچھ خیال کرو اور ہدا کے خیال کو دل سے اتار پھینکو۔ لائم نے کہکا لگایا۔ وہ دیر تک ہنستا رہا۔ ہدا نے گردن موڑ کر اسے گھور کر دیکھا تو وہ اس کو ایک آنکھ مارے بغیر نہیں رہ سکا۔ یو آر اسٹار آف مائی لائف مائی چائلڈ، ہونٹوں سے پچکارا بھی۔ اسٹار آف ہز لائف نے نفرت سے نظریں پھیر لیں۔ وہ مزید اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسٹینڈ بائی، میں 3 کہوں تو سب اپنی ٹوپیاں اچھال دیں۔ آپ کی مسکراہٹیں نمایاں اور دلکش ہوں۔ ہیڈ فوٹوگرافر نے انہیں ہدایت دی۔ ٹھیک ہے جناب، فرما بردار اسٹوڈنٹس نے کچھ ہدا کو چڑھانے کے لیے کچھ ماحول سے محظوظ ہوتے ہوئے سب نے ایک ساتھ گردنیں اوپر نیچے کر کے کہا۔ فوٹوگرافر ہنس دیے۔ لائم کا کہکا ذرا زیادہ ہی بلند تھا۔ 1 2 3 اور 3 پر ساری کلاس نے، پوری یونیورسٹی نے، ساری دنیا نے اپنی ٹوپیاں اچھال دیں۔ نیلے آسمان کے نیچے روشن دن کی آغوش میں وہ خود بھی اچھلے۔ ہدا نے بھی اپنی ٹوپی اچھالی۔ اس کا سر اوپر اٹھا، نظر آسمان تک گئی اور وہ نظر آسمان تک ہی رہ گئی۔ خود وہ لہرا کر لڑکھڑائی، اوپر سے نیچے گری، تیسری سے دوسری اور پھر پہلی سیڑھی تک آئی۔ وہ یکدم ایسے گری تھی کہ سب اپنا آپ بھول کر جلدی سے اس کی طرف لپکے تھے۔ جوشیلے نعرے صدماتی چیخوں میں بدل گئے۔ اس کی کیپ دور جا گری، اس کا سر زمین سے جا ٹکرایا تھا۔ خون کی ایک پتلی لکیر اس کی پیشانی سے نکل کر سفید گال پر نشان چھوڑنے لگی تھی۔ اس نے آسمان کی چھت کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ یہ آنکھیں کھلیں گی تو وہ جان جائے گی کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، نہ دنیا، نہ لوگ، نہ وہ خود، اور نہ ہی زندگی۔ زندگی کی سانسوں کی تعداد مقرر ہوئی۔ زندگی نے ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ عین بہار توڑ دیا۔ ایک بیماری نے سب کچھ بدل دیا۔ زندگی نے اس کے پیروں تلے سے مخملی قالین چھین لیا۔